آپ کے آج اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک بہت ہی اہم ایونٹ تھا جی، اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے، اور اس میں خاص طور پہ جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جی کہ کوشش کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً ہمیشہ کہ پاکستان میں کوئی فرقہ واریت، کوئی اس طرح کی چیزیں سیکٹیرینزم کی بنیاد پہ تقسیم کی جائے، تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری جانب میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں مقامی طور پہ ایسا کوئی ایشو ہے نہیں، یہ باہر کا ایجنڈا ہے اور باہر کے لوگ ہیں، یہ فنڈز کیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ مختلف ناموں سے، اور اس کے بعد یہ منافرت یہاں پھیلائی جاتی ہے کیونکہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں۔ ہم جب آپس میں کام کر رہے ہیں، سب مل جل کر رہ رہے ہیں، اس میں نہ ہی کبھی کسی کا مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ ہی کسی کا مسلک پوچھا جاتا ہے، لیکن پھر یہ آنن فانن ہر کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جن کا ایجنڈا ہے وہ ہم کئی دفعہ آپ کو سنوا بھی چکے ہیں۔ تو آج تمام علماء کرام، مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ جمع تھے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور ایک اہم ترین پیغام پاکستان ترتیب دیا گیا ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ بیانیہ تشکیل دیا گیا، میں تو اس کو بیانیہ کہوں گا، قومی بیانیہ، اور اس قومی بیانیہ پہ تمام علماء کرام نے دستخط کیے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسے عالم دین نہیں ہیں جن کے دستخط نہ ہوں۔ یہ ایک طویل ترین نشست تھی جی، اور اس کے بعد یہ جاری کیا گیا ہے۔ جیسا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے، میں پھر آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیا کیا طے پایا اس میں۔ طے جو پایا وہ تو پہلی بات تو یہ، اگر تمام مسلک جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اسی تک رکھیں، جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو بھی اپنے برابر سمجھیں جی اور دوسرے مسلک کو نہ چھیڑیں اور اپنے کو نہ چھوڑیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر اس بنیاد پر کام کریں گے تو ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی رہے گی، امن بھی رہے گا، اور دشمن کی نرسیاں بھی نہیں یہاں پر، جی میرے خیال میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس پر کام ہونا چاہیے۔ یہ کچھ کراچی میں اور کچھ اور جگہوں پر، اور یہ جو بعض لوگوں نے ہرزہ سرائی کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس کو اب بند کرانا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی، آج طے کیا پایا ہے، ذرا سنیے جی غور سے۔ وہ کہتے ہیں جی تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کریں، ریاست پاکستان کی عزت و تکریم کو یقینی بنائیں، اور ہر حال میں ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے حلف کو نبھائیں۔ پاکستان کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جد و جہد کریں۔ اسلام کے نفاذ کے نام پر جبر کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی، اور یہ شریعت کی روح کے خلاف ہیں، اور کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ حکومتی، مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی کے اداروں کے افراد سمیت کسی بھی فرد کو کافر قرار دے۔ علماء مشاخ اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ ریاستی اداروں، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں تاکہ معاشرے سے تشدد کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ ریاست ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی جو ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بنے گا۔ کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت، مسلح فرقہ وارانہ تنازع اور جبراً اپنے نظریات کسی دوسرے کو مسلط نہ کرے، کیونکہ یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی اور فساد فی الارض ہے۔ کوئی نجی یا سرکاری یا مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے، تربیت نہ دے۔ ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد، اداروں کے خلاف قانون کے مطابق ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، کے خلاف سخت انتظامی اور تعزیری اقدامات کیے جائیں گے۔ کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ انبیاء کرام، امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہیں کرے گا۔
کوئی فرد یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، نہ ہی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسز کی تفتیش یا استغاثہ میں رکاوٹ بنے گا۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا، اور صرف مذہبی سکولر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پر کرے گا۔ البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرۂ کار اختیار ہے۔ مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے۔ کوئی شخص کسی کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت نہیں کرے گا، بھرتی نہیں کرے گا، اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے اپنے عقائد کے مطابق کریں۔ اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھینے اور ان کے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچائے۔ ہر فرد غیرت کے نام پر قتل، قرآن پاک سے شادی، ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا سے باز رہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ کوئی شخص مساجد، منبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا، اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات اور ٹی وی یا سوشل میڈیا پر متنازع گفتگو نہیں کرے گا۔ آزادی اظہار اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہیں، اس لیے میڈیا پر ایسا کوئی پروگرام نہ چلایا جائے جو فرقہ وارانہ اور نفرت پھیلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کرے۔